حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ کون ہے؟ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اللہ کرے شاگرد ہو تو ایسا، شاگرد ہو تو ایسا۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کی عمر تھی 6 سے 6.5 سال کا بچہ، 6 سے 6.5 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کو کہا، والدہ صاحبہ آپ کی کوئی ضرورت کا سامان لینے جا رہی تھی، باپردہ ہو گئے۔ تو پہلے کی خاتونیں ایسے نہیں نکلتی تھی جیسے آج ہمارے گھروں کی خواتین نکلتی ہیں۔ ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ اندرا گاندھی کی بیٹی نہیں ہے، میرے رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، میرے رسول اللہ کی امت ہے۔ ہمیں ان پر غور کرنا ہے۔ اپنے گھروں پر سب سے پہلا جو میلاد کے جو بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد شرم و حیا اور چادر بھی ہے۔ لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ گزرے تو امام اعظم ابو حنیفہ بازار سے آپ گزر رہے تھے راستے سے، تو بڑی شان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا ساتھ آپ کے۔ تو بچے نے نا اپنی امی سے کہا، امی امی بات سنے ذرا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی امی امی مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، مجھے بھی ان جیسا بننا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اماموں کے کردار ایسے تھے، دیکھنے والا کہتا تھا کہ ان جیسا بننا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس کردار کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا اچھا بیٹا گھر آئیں گے پھر بات کریں گے۔ واپس آئے، کہا امی امی میں نے ان جیسا بننا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ ان کے پاس چلے جانا، ظہر کی نماز پڑھنا اور انہیں کہنا مجھے آپ جیسا بننا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6.5 سال کا بچہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 6.5 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا، سارے جب ملاقات کر رہے تھے تو بچہ بھی ملنے آیا، تو بچے نے کہا سلام کیا، دست بوسی کی، کہا ایک سوال ہے، ایک بات ہے۔ امام صاحب نے فرمایا پوچھو بیٹا۔ عرض کی مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو دیکھا، مسکرائے، سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا اپنے لیے تو سارے آتے ہیں، ہم جیسا بننا کوئی کوئی آتا ہے۔ تو آپ نے بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا اچھا بیٹا ہم جیسا بننا ہے؟ کہا جی جی آپ جیسا بننا ہے۔ اماموں جیسا بننا اسی کی اولاد کر سکتی ہے کہ جس کی ماں رات مصلی پر کھڑی رہتی ہے، جس کی ماں موبائل میں نہیں کھوتی، جس کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک رب کا پاک کلام قرآن ہے، جس ماں کی دل کی ٹھنڈک نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان، اولادیں نہ، ہر گھر میں رونا اولادیں نافرمان، اولادیں نافرمان۔ کیوں نافرمان ہے؟ وجہ میں مختصر بات کرتا ہوں، بڑا طویل ہے لیکن اسے میں مختصر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جن کی مائیں، توجہ، جن کی مائیں مہندیوں پر، باراتوں پر، ولیموں پر، فنکشن پر سروں سے دوپٹے اتار کر بے حیائی کے لباس پہن کر ناچتی ہیں نا، ان کے بیٹے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جن کی مائیں رات مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں، قرآن پڑھ کر، نبی پر درود پڑھ کر، باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اللہ بیٹے بھی دات علی جوہری بابا فرید جیسے عطا کرتا ہے۔ تو ماؤں کو ٹھیک ہونے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے اس دور حاضر میں، اور ساتھ باپوں کو بھی، کیونکہ باپ ٹھیک ہوگا تو ماں بھی ٹھیک ہوگی، باپ بگڑے گا تو ماں بھی بگڑے گی، تو دونوں کو ضرورت ہے بہت زیادہ۔ لیکن مختصر آپ گئے، آپ نے کہا مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، بڑی عمر چھوٹی ہے، اس کو اتنے مسائل سمجھ نہیں آنے، تو اصول یہی ہے کہ بچے کو پہلے قرآن کی طرف بھیجا جائے تاکہ بچہ قرآن پڑھے، ناظرہ پڑھے، حفظ کرے، تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ اس کے دل و دماغ اور اس کے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے، اتنا کشادہ ہو کہ اس میں دین سما جائے۔ کہا اچھا بیٹا مجھے ایسا بننا ہے۔ آپ نے کہا چھوٹی عمر ہے، چلو جب تک حفظ کرے گا کوئی 8 9 10 سال کا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پہلے قرآن حفظ کر گیا ہو۔ اس نے کہا اگر میں قرآن حفظ کر کے آیا تو پھر فرمایا پھر تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا۔ اس نے کہا پکی بات ہے، بچہ تھا نا، اس نے کہا پکی بات ہے۔ آپ نے کہا پکی بات ہے، تو قرآن حفظ کر کے آ پھر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کہا میں جب مرضی حفظ کر کے آ جاؤں۔ فرمایا جب تیرا حفظ پورا ہو جائے تو آ جائے، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب بچے کو کتنا ٹائم لگا حفظ کرنے میں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، سال، کم از کم کتنا لگتا ہے؟ بڑا ذہین حافظ کو کتنا لگتا ہے؟ 1 سال تو لگتا ہے نا، 1 سال۔ ہم کہتے ہیں اسے ایک بچے کو 1 سال لگا ہوگا۔ بچہ ظہر کے ٹائم اپنا معاہدہ طے کر کے گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اگلے دن ظہر پڑھنے آیا، ہاتھ چومے، ملاقات کی باری آئی، ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے کہتا ہے بچہ کہ مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا تو پھر آ گیا ہے، تجھے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیٹا حفظ کر کے آ، پھر تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ کہا وہ تو میں کر آیا ہوں، کہا وہ تو میں کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو کر آیا؟ تو سویا تھا رات کو؟ کہا جی میں سویا بھی تھا۔ کہ اگر تو 2-4 گھنٹے بھی سویا پھر بھی 20 گھنٹے میں پورا قرآن کر رہا ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں مذاق نہ کر رہا ہو بچہ چھوٹا، تو میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا رب کا قرآن میری دلیل ہے۔ کہا دلیل دو، بیٹا قرآن لے کے آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن منگایا اور بیٹھ گئے۔
بچے نے الحم سے شروع کیا والناس تک پورا پڑھ دیا بغیر رکے، پورا قرآن پڑھ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے شاگردوں میں تو ہی شاکر بنے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور امام محمد کو اللہ نے پتہ کتنا حسن عطا کیا تھا، پوری دنیا کائنات کی نا یہودی اسلوبی کا سب سے بڑا ان کا جو پوپ تھا، اس نے چیلنج کر دیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہوا ہے، وصال ہوئے کو کئی برس گزر گئے، یہودیوں کے پوپ نے میرے آقا کے غلام کو چیلنج کیا، کہا آ جاؤ، تو یہودیوں نے کہا تو ہندوؤں کو ہرایا ہے، تو عیسائیوں کو ہرایا ہے، تو نے بڑے بڑے مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، لیکن سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں، بڑے ذہین ہیں، یہ نہ ہو کہ تو بعد میں ایک پچھتائے کہ میں نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے کہا تم جانتے ہو مجھے، میرے پاس ایسے ایسے نکتے ہیں، تمہیں پتہ بڑے سے بڑے علموں والے آ جائیں میں الجھا کے گھما کے پھنسا کے رکھ دیتا ہوں۔ اور کہا اسلام کے بارے میں میرے پاس اتنے زیادہ نکتے ہیں، اتنے نکتے ہیں، اگر امام محمد جواب دینے پر آ جائے تو 100 سال بھی لگا کر میرے سوالوں کے جواب نہیں پورے دے سکتا۔ پیغام بھیجا، آپ نے قبول کیا، آپ نے کہا وقت بتاؤ، تاریخ بتاؤ، دن کا تعین کرو، جگہ کا تعین کرو، میں آ جاؤں گا۔ اس نے دن، تاریخ، وقت، جگہ سب بیچ دیا۔ آپ اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور 10,000 عالم شاگرد آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ میدان میں آئے اور وہاں لاکھوں مسلمان آپ کے منتظر تھے اور لاکھوں یہودی بھی کھڑے تھے۔ تو چونکہ مناظر کا کام ہوتا ہے اگلے بندے کو ہمیشہ پزل کر دینا، ڈبل مائنڈ کر دینا، گھبراہٹ کا شکار پیدا کرنا۔ اس نے آتے ہی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، آتے ہی اس نے کہا ابھی تو میں نے بات بھی کوئی نہیں کی، آپ ہی ہمیشہ اپنے چہرے پاک کو زیادہ چھپا کے رکھتے تھے۔ آپ نے کہا یار میں نے تو ابھی بات بھی کوئی نہیں کی، تو آپ نے منہ چھپا لیا، جب میں بات کروں گا تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ سارے یہودی بڑے اونچی اونچی ہنسنے لگ پڑے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھی، درود پاک پڑھ کر کہا یہ چہرہ تیرے جیسے یہودیوں کا نہیں، یہ رسول اللہ کے نوکر کا چہرہ ہے۔ فرمایا ہر آنکھ سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس نے کہا کوئی کتنا بھی حسین ہو، کتنا حسین ہو جائے گا، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں کتنے حسین ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پر درود پڑھ کر جب اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ 2-2.5 صدی کے بعد کی بات ہے، بڑی شان والے تشریف رکھیں ذرا، بڑی شان والے، چونکہ وقت مختصر ہے اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، برا نہ منائیے گا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے ہزاروں شاگرد بھی مسلمان ہو گئے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے۔ تو یہودیوں نے پکڑ لی، یہودی کہتے تو کہتا تھا تیرے پاس لاکھوں نقطے ہیں، تو ایسے کر دے گا، تو ایسے کر دے گا، تو گھما کے رکھ دے گا، تو پھنسا کے رکھ دے گا، تو نے تو بات بھی کوئی نہیں کی، بات تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کی، دلیل بھی کوئی نہیں ہوئی، تو نے خالی چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، مجھے نا پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ کہا نہیں کچھ تو پتہ چلا ہوگا، کوئی سوچ تو آئی ہوگی۔ کہا ہاں بس ایک سوچ میرے دماغ میں آج بھی گردش کر رہی ہے، ابھی بھی وہ بار بار میرے دماغ میں وہی بات چل رہی ہے چل رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے ان کو دیکھتے ساتھ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس نبی کا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے، جس مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے، ان کا بڑا محمد کتنا